بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تاریخ اسلام کے ہم اسباق پڑھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارا سیرت النبی کا سبق چل رہا ہے۔ سیرت النبی میں بھی ہم غزوہ بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابتدائی کچھ دروس میں ہم غزوہ بدر کے ابتدائی حالات پڑھ چکے۔ آج غزوہ بدر کی چوتھی اور آخری قسط کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ درس کی دہرائی کریں گے کہ اس سے ماقبل جو تھا تیسرا سبق غزوہ بدر کا تیسرا حصہ، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ غزوہ بدر حصہ سوم کے اندر پڑھا ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر کے شروع ہونے سے پہلے حالت مبارکہ کیا تھی۔ وہ رات جس سے اگلے دن غزوہ بدر ہونا تھا، ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگ کر اور دعائیں اور گریہ زاری میں گزاری۔ پھر ہم نے غزوہ بدر کا جو تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر آیا وہ ہم نے حصہ سوم کے اندر پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ جب اگلا دن یعنی 17 رمضان المبارک آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود میدان جنگ میں اتر کر لشکر اسلام کو ترتیب دینے لگے اور ان کو منظم کرنے لگے۔ خطبہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنگ پر ابھارا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ غزوہ بدر کا آغاز عربوں کی روایتی جنگی انداز سے یعنی مبارزے اور پہلوانی سے ہوا، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی خصوصی مدد و نصرت کی بنیاد پر فرشتوں کا نزول ہوا اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ یہ جو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی، یہ بغیر ساز و سامان کے، بغیر کوئی ظاہری اسباب کے اللہ رب العزت کی خصوصی مدد و نصرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی، ورنہ ظاہر دیکھنے میں تو مسلمان تعداد کے لحاظ سے بھی اور تیاری کے لحاظ سے بھی اور اپنے دشمن کے مد مقابل ہونے کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے کمزور تھے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ رب العزت نے بدر کے اندر تمہاری خصوصی مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے، یعنی ظاہری لحاظ سے تم کوئی بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں نے جو کارہائے نمایاں بدر کے اندر دیے اس کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ان مشرکوں کو، کافروں کو تم نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قتل کیا، اور جو تیر اندازی کی یا جو مٹھی پھینکی جس سے ان کے ساری آنکھوں میں ریت اور کچرا گیا، وہ بھی تم نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے پھینکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خصوصی مدد و نصرت کی بنیاد پر ہی مسلمان غزوہ بدر میں فاتح ٹھہرے تھے۔ تو یہ غزوہ بدر تھا جس میں حق کی جیت ہوئی اور باطل کی اللہ رب العزت نے شکست خوردہ کیا اس کو، اور اس کا بالکل بھیجا نکال دیا، اور ایک بڑی تعداد میں کفار کے جو سردار تھے وہ مارے گئے، ایک بڑی تعداد میں ان کے جو سرداران تھے وہ قید ہوئے، اور ان کی جو ہمت اور قوت تھی جس کی بنیاد پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی۔ اپنی اس تصویر کے اندر ہم میدان بدر کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان فوجوں نے کفار کو شکست دی تھی۔ تو اب ہم اپنے غزوہ بدر کے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کافر کتنے مارے گئے تھے۔ تو مقتولین بدر کی اگر ہم تعداد دیکھیں تو وہ 70 مشرکین اور کفار تھے، تو جن میں سے بڑے بڑے چند اشخاص کا جو عرب کے نامور شخصیات تھی مکہ کو، مشرکین مکہ کو جن پر بڑا فخر اور غرور تھا، ان کا اگر ہم تذکرہ کریں تو عاص بن ہشام جیسی شخصیت بھی اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی۔ شیبہ بن ربیعہ جس کو مبارزے میں اور ابتدائی لڑائی میں ہی مسلمانوں کی طرف سے قتل کر دیا گیا تھا۔ عامر حضرمی جو اس جنگ کا ایک محرک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ابو جہل جو بہانہ بنا رہا تھا کہ غزوہ بدر ہونی ہی چاہیے کیونکہ ہم نے عمر حضرمی کا قتل کا انتقام لینا ہے، تو یہ عمر حضرمی ان عامر حضرمی کا بھائی تھا، یہ عامر حضرمی بھی مقتول ہوا۔ اسی طریقے سے ابو البختری بھی قتل ہوا، ابو کراش عبیدہ بن سعید بھی مشرکین کی طرف سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اسی طریقے سے زمعہ بن اسود بھی مشرکین کی طرف سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ عبرت کا نشان بن کر جہنم واصل ہوا۔ اس طریقے سے یہ چند بڑے بڑے شخصیات 5-6 کا ہم نے نام لیا، ورنہ 70 مشرکین کے سردار اور جن کو وہ بڑا سمجھتے تھے
وہ اس غزوے میں مارے گئے۔ اور ابو جہل جس کو عمومی قیادت غزوہ بدر کی سونپی گئی تھی وہ بھی اس غزوے میں ہلاک ہوا، بلکہ نہ صرف ہلاک ہوا بلکہ عبرت کی موت مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ انصار کے 2 نوعمر لڑکے میرے دائیں اور بائیں تھے، گویا 2 شاہین قسم کے لڑکے ہوں، جن میں سے ایک کا نام حضرت معوذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، دوسرے کا نام معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور ان دونوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اے چچا جان ہمیں ابو جہل کے بارے میں بتائیں کہ ابو جہل کون ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل صفوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے، تو میں نے ان دونوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ تمہارا شکار ہے۔ تو یہ دونوں بالکل شاہین کی طرح جھپٹے اور ابو جہل کو ابتدائی جنگ کے ابتدائی حصے میں ہی بالکل قتل کر دیا۔ اور پھر آخر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جاؤ بھائی دیکھ کر آؤ کہ ابو جہل کی کیا حالت ہے۔ تو دیکھا وہ نیم جان پڑا ہوا ہے میدان جنگ میں، اور میدان جنگ کا حال پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی گردن پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، تو یہ اس وقت بھی فخر و غرور کر رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر اتارا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، یوں عبرت کا نشان بن کر اور بالکل ذلت اور خواری کی حالت میں اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم، فاسق اور یہ شکی شخص ابو جہل اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ بھی یہ مارے گئے۔ جیسے میں نے عرض کی یہ مبارزے اور ابتدائی جو پہلوانی کا حصہ تھا اسی میں قتل ہوئے۔ ابو جہل کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا کہ جنگ کے آغاز میں ہی بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کا بالکل اختتام ہوا۔ امیہ بن خلف مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کے بچانے کی کوشش کی کہ چلو یہ بچ جائے، لیکن ان کے بھرپور بچاؤ کے باوجود یہ بھاگتے ہوئے اور یہ بالکل بزدلوں کی طرح مارا گیا۔ حنزلہ بن ابو سفیان بھی بڑے دعوے کر رہا تھا، یہ بھی غزوہ بدر میں مارا گیا۔ نصر بن حارث ایک انتہائی سفاک قسم کا آدمی تھا جو مختلف الزامات مسلمانوں پر لگایا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن بدر سے نکل کر کچھ آگے جا کے اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس کے جرائم ہی اتنے زیادہ تھے کہ اس کی سزا قتل ہی بنتی تھی، لہٰذا مسلمانوں کے ہاتھوں یہ بھی قتل ہوا۔ اب اگر ہم اسیران بدر کا تذکرہ کریں کہ وہ لوگ جو بدر کے اندر قید میں آ گئے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے، تو ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنے مقتولین تھے، یعنی یہ بھی 70 افراد ہی تھے۔ ان قید ہونے والوں میں سے بڑی شخصیات کا اگر ہم یہاں پر تذکرہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنہوں نے یہ بھی قید ہوئے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل بن ابو طالب یہ بھی گرفتار ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع یہ بھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لہذا یہ بھی گرفتار ہوئے۔ نوفل بن حارث بھی گرفتار ہوئے، اسود بن عامر بھی گرفتار ہوئے، اور عامر بن زمع بھی گرفتار ہوئے۔ یہ قریش کے بڑے بڑے حضرات تھے، بڑی بڑی شخصیات تھی جو مسلمانوں کے ہاتھوں اس وقت گرفتار ہو گئی تھی، اور مسلمان ان کو قید میں کیے ہوئے تھے۔ اگر مسلمانوں کی طرف سے شہید ہونے والے حضرات جنہوں نے سعادت سمیٹی، بلکہ دونوں سعادتیں سمیٹی کہ ایک تو غزوہ بدر میں شرکت کا ان کو اعزاز حاصل ہو گیا، دوسرا ہے کہ بدر جیسے اہم ترین اور اعلیٰ ترین معرکے میں یہ شہید ہوئے، ان کی تعداد مسلمانوں کی طرف سے دیکھیں تو 313 مسلمانوں میں سے کل 14 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا، جن میں سے اگر ہم مہاجر صحابہ کی تعداد دیکھیں تو کل 6 مہاجر صحابہ تھے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا، جبکہ انصاری صحابہ جو تھے ان میں سے کل 8 تھے جنہوں نے شہادت غزوہ بدر میں حاصل کی اور یہ اعزاز اپنے نام کیا اور یہ اعزاز گویا سمیٹا۔ اب مسلمانوں کے پاس جب اسیر اور قیدی آ گئے جو مشرکین مکہ کے لوگ تھے، اور ان میں سے ایک تعداد وہ بھی تھی جنہوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم ڈھایا تھا، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تنگ کیا تھا، مسلمانوں کو اپنے خطے اور آبائی علاقے سے نکال دیا تھا۔ اب مسلمان ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تمام مسلمانوں کو خصوصی تاکید فرمائی کہ کسی بھی طریقے سے اسیران بدر کو، بدر کے گرفتار شدگان کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ رحمت اور رحم کا معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ لہذا مسلمانوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، ان کی
خوب خدمت کی، ان کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو منع کیا کہ ان کو کسی معاملے میں شرم اور عار مت دلانا اور ان کو رسوا بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو منع کیا کہ مصلح کرنے کی، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا، چہرہ بگاڑنے کی بالکل تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم فرمایا تھا وہ سارے کے سارے کام ہو بہو انجام دیے، اور اسیران بدر کا بالکل اچھے طریقے سے خیال رکھا۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانے ایسے تھے جن کے پاس کھانے کے بہت زیادہ وافر مقدار میں نہیں تھا، وہ خود نہیں کھاتے تھے بلکہ اپنے ان قیدیوں کو کھلاتے تھے۔ مسلمانوں کے یہ رویے دیکھ دیکھ کر بہت سارے بدری قیدیوں نے اقرار کیا اور اپنی شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہمیں شرم سی آنے لگی، مسلمان ہمارا اتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کے کوئی مہمان نہیں ہیں بلکہ ہم ان سے جنگ میں لڑتے ہوئے، ان سے دشمنی کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے مسلمانوں نے قیدیوں کا خیال رکھا، اور مسلمانوں کو غزوہ بدر سے کافروں کا بڑا مال ملا تھا، مال غنیمت ملا تھا۔ اب جبکہ جنگ ختم ہو چکی تھی اور بات یہ تھی کہ جنگ کے بعد جو غنیمت ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے، تو مسلمانوں میں ذرا سا اختلاف ہونے لگا۔ جو نوجوان لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ڈائریکٹ قتال کیا ہے، جنگ کے معرکے میں اور میدان میں تو ہم کودے ہیں، لہذا اس میں ہمارا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور جو کچھ بزرگ حضرات تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو لڑے ہو وہ ہماری تدبیر اور حکمت عملی کی بنیاد پر تو لڑے ہو، ساری پالیسی ہم نے بنائی تھی، لہذا مال غنیمت میں ہمارا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جب یہ اختلاف تھا تو یہ اختلاف لڑائی اور آپس کے تنازع کی طرف لے جاتا، لہذا اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اپنا فیصلہ نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الانفال، یہ مسلمان آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا، کیا ملے گا، کس کا حصہ زیادہ ہے، کس کا کم ہے۔ قل الانفال للہ والرسول الی آخر الآیہ، اے پیغمبر آپ انہیں صاف صاف بتا دیجئے کہ یہ جتنا بھی مال غنیمت ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ آپس میں اصلاح رکھیں اور آپس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھیں تاکہ ان کی ہوا نہ اکھڑ جائے اور آپس میں کسی طریقے کی بزدلی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بس پھر کیا تھا، مسلمانوں نے یہ آیات جو ہی سنی تو سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے رسول کے حوالے کیا اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے لگے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ إِلَى آخر آیہ، کہ جو غنیمت تمہیں ملتا ہے اس میں سے ایک خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیم مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے نکالنا ہوتا ہے۔ بقیہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں اس میں شریعت کے حکم کے مطابق آدھا آدھا تقسیم کرنا ہوتا ہے، پیادے کا الگ حصہ ہوتا ہے، سوار کا الگ حصہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ سارا کا سارا تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس بدر میں پکڑے جانے والے قیدی تھے، اور مستقبل ان کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی، اور وہ کچھ یوں تھی کہ یا رسول اللہ، ان سارے کے سارے قیدیوں کو ہم آزاد کر دیتے ہیں اور ان کے بدلے میں فی کس ہم فدیہ لے لیتے ہیں، کوئی رقم متعین کر کے ان سے لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری خاندان والے اہل مکہ ہیں اور ہمارے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اور کیا پتا مستقبل میں ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی امید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ذریعے سے ہدایت دے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے یہ دست و بازو بنے۔ اس کے بالکل برعکس ایک اور رائے تھی جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور انصاریوں کی طرف سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی رائے کی حمایت کی، اور ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان سارے قیدیوں کو آزاد کرنے کے بجائے قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی ایسا کرے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے، اور یوں کفر کی جڑیں کٹ جائیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے کفر کے سرغنہ اور سردار ہیں۔ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو پھر کفر میں اور اہل کفر میں دوبارہ کبھی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھیں، لہذا ان کا علاج ان کو قتل کر دینا ہی ہے، اور اپنے اعزہ کو قتل کر کے ہم کفر سے نفرت کا اظہار کریں گے کہ ہمارے دلوں میں صرف اسلام ہی اسلام ہے، اور کفر کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ ہمارے دلوں میں بالکل نہیں بستا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا اجتہاد کیا، اور دونوں رائے سننے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ارشاد فرمایا وہ کچھ یوں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات زیادہ موافق لگ رہی ہے، لہذا ان قیدیوں کے بارے میں فدیہ لے کر آزاد کر دینے کا فیصلہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کیا جائے گا۔ اب یہ فدیہ کتنا ہو، تو یہ فدیہ 4000 دراہم متعین ہوئے کہ ایک قیدی کے بجائے 4000 دراہم دیں گے اور وہ آزاد کرا سکتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نہ خود اور نہ ان کے اعزہ و اقارب رشتہ دار یہ فدیہ کی رقم دینے والے تھے، ان کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا گیا، ان کے لیے دوسرا اختیار دیا گیا، متبادل دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے 10 بچوں کو پڑھا دیں اور یہ پڑھائی، یہ تعلیم ان کا فدیہ قرار دے دی جائے گی، اس بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جب مسلمانوں نے یہ سارا کا سارا معاملہ کر لیا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنا حکم قرآن مجید میں نازل فرمایا اور یہ بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہی زیادہ بہتر تھی، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی طور پر یہ مناسب نہیں تھا کہ قیدیوں کو اپنے پاس رکھتے۔ ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو خوب ان کا خون بہا دینا چاہیے تھا، ورنہ تم دنیا کے فائدے دیکھنے والے سمجھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا فائدہ چاہتا ہے۔ تو اس طور پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ان کا اصل علاج جو تھا وہ ان کو قتل کر دینا تھا۔ پھر بہرحال مسلمانوں کے لیے یہ بتایا کہ جو مال غنیمت تم نے لیا اب وہ تمہارے لیے مباح ہے، اس کو تم خوب اچھے سے استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک اجتہادی چیز تھی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنے درس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے کہ آج غزوہ بدر کا حصہ آخری تھا، حصہ چہارم تھا۔ اس غزوے کے اندر ہم نے پڑھا کہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کیسے فتح دی۔ پھر ہم نے میدان بدر کا ایک جھلک اور ایک عکس دیکھا، مقتولین بدر اور ان کے بارے میں پڑھا اور ان میں سے چند کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا۔ پھر بدر کے قیدیوں کے بارے میں پڑھا اور مسلمانوں کا ان سے کیا حسن سلوک رہا یہ پڑھا۔ شہدائے بدر کتنے صحابہ تھے ان کے بارے میں جو 14 صحابہ تھے ہم نے تفصیل کے ساتھ ذرا پڑھا۔ پھر مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کا جو ذرا سا اختلاف ہونے لگا یہ، اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ صادر فرمایا، کیسے قرآن مجید نازل فرمایا، یہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا۔ علاوہ ازیں بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے یا آزاد کرنے کا جو مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپسی مشورہ ہوا تھا اس حوالے سے ہم نے پڑھا، اور پھر جو مسلمانوں نے یہ اجتہاد کیا کہ بدر کے قیدیوں کو عوض لے کر آزاد کر دینا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا، اور اس پر اللہ رب العزت نے جو کچھ تنبیہ فرمائی یہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔